السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کا طریقہ، نیت کیسے کریں گے، فرض نماز کی کون سی رکعت میں صورت ملائیں گے اور کون سی رکعت میں صورت نہیں ملائیں گے، اکیلے تنہا 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جسے جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس سے قبل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک سیکنڈ چینل بھی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ نے اس چینل کا اب تک وزٹ نہیں کیا تو ضرور جا کر وزٹ کیجیے گا۔ 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کا طریقہ، لیکن سب سے پہلے کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہو اس کی نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں ظہر کے 4 رکعت فرض کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کے، یہ نیت ہے۔ اگر چاہیں تو یہی نیت دل کے اندر بھی کر سکتے ہیں، اگر چاہیں تو یہی نیت ان الفاظ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں زبان سے۔ نیت کرنے کے بعد جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کریں گے۔ اگر عصر کی پڑھ رہے ہیں تو عصر کی نیت کریں گے، یعنی میں نیت کرتا ہوں ظہر کے 4 رکعت فرض کی، یا میں نیت کرتا ہوں عصر کے 4 رکعت فرض کی، یا میں نیت کرتا ہوں عشاء کے 4 رکعت فرض کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منہ میرا کعبہ شریف کے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ مان لیں گے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، پھر دونوں سجدے کریں گے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد 1 رکعت ہماری مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو اب جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد رکوع اور سجود دونوں سجدے کرنے کے بعد قاعدہ اولیٰ میں بیٹھیں گے، یعنی التحیات میں دوسری رکعت التحیات بیٹھیں گے، التحیات پڑھیں گے۔ بغیر تاخیر کیے التحیات جیسے ہی ختم کریں گے تو بغیر تاخیر کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اب تیسری رکعت میں سورت نہیں ملائیں گے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 4 رکعت فرض نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملائیں گے، آخری 2 رکعتوں میں سورت نہیں ملائیں گے، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائیں گے، بغیر سورت ملائے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اب تیسری رکعت میں جیسے ہم نے سورہ فاتحہ ختم کی اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے، رکوع کریں گے، اس کے بعد پھر دونوں سجدے کریں گے۔ یہ ہماری 3 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ اب چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر رکوع کریں گے، پھر دونوں سجدے، پھر قاعدہ آخر میں بیٹھیں گے، یعنی آخری رکعت میں التحیات پڑھیں گے، اس کے بعد پھر درود پاک پڑھیں گے، دعا پڑھنے کے بعد دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کا طریقہ، ظہر کے ہوں 4 رکعت یا عصر کے ہوں یا عشاء کے 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہوں، تو یہی طریقہ ہے اس سے 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کا۔ لیکن نیت الگ الگ کریں گے۔ کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو عصر کی نماز کی نیت کریں گے، عشاء کی پڑھ رہے ہیں تو عشاء کی کریں گے، اگر ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی نماز کی نیت کریں گے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ کہ اگر کسی نے بھول کر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی یا پھر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، پھر اس کو یاد آیا، پھر وہ رکوع میں گیا، تو اب سجدہ صاحب لازم ہوگا یا نہیں؟ بالکل سجدہ صاحب لازم نہیں آئے گا۔ اگر کسی نے سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھ لی یا پھر سورت بھی ملا لی تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ 4 رکعتوں میں بھی اگر کسی نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی تو کوئی حرج نہیں ہے، بغیر سجدہ صاحب کیے اس کی نماز بالکل درست ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے، نماز بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح سورہ فاتحہ سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھنا یا پھر ثنا پڑھنا بھول گئے پہلی رکعت میں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، سجدہ صاحب کی حاجت نہیں آئے گی، بلکہ بغیر سجدہ صاحب کیے آپ کی نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اعوذ باللہ پڑھنا اور پہلی رکعت میں ثنا پڑھنا یہ سنت ہے، اور سنت اگر کوئی چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب کی حاجت نہیں ہوگی، بغیر سجدہ صاحب کی نماز بالکل درست ہو جائے گی۔
امید کرتا ہوں آج کا یہ 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔